ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے، یہ کوثر فاطمہ کا ہے، یہ جنت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ بھلا کیا خاک سمجھیں گے یہ خاکی منزلت ان کی، بھلا کیا خاک سمجھیں گے یہ خاکی منزلت ان کی، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور در زہرا پہ یہ زہرا نے آ کر دیا ثابت، در زہرا پہ یہ زہرا نے آ کر دیا ثابت، زمیں کیا ہے فلک پر بھی حکومت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے، فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے، زمین کربلا بھی تو ریاست فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور ادب سے تو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں، ادب سے تو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں، قسم مولا کمبر کی یہ دولت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور بدن میں ضعف جب پایا تو ان کے گھر چلے آئے، بدن میں ضعف جب پایا تو ان کے گھر چلے آئے، بھلا ہم کیا محمد کو ضرورت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور غم دنیا تیرے خاطر بہاتا کیوں بھلا اس کو، غم دنیا تیرے خاطر بہاتا کیوں بھلا اس کو، تیرے آنسو کا ہر قطرہ امانت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ اور شرر نقبی سبھی طوفان مجھ سے خوف کھاتے ہیں، شرر نقبی سبھی طوفان مجھ سے خوف کھاتے ہیں، سبب بس ایک ہے مجھ پر عنایت فاطمہ کی ہے، ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ثنائے معصومین میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی، اور آج یہ پروگرام جشن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے، اور دنیا کا کونا کونا جو ہے ان خوشی کے لمحات کو میں مسرور ہے، اور ہم بھی اس جشن میں جو ہے انتہائی خوش ہیں کہ ہمیں یہ موقع اللہ رب کریم نے عطا فرمایا کہ ہم ایک دفعہ پھر بی بی کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ان حالات میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے یہی کہ ہم پیغام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عام کریں اور بتائیں کہ بی بی کی ولادت اور بی بی کا کردار کیا تھا، اور بی بی نے کس طرح سے اس دور کی خواتین کی جو ہے رہنمائی کی، اس دور میں جو خواتین کے مسائل تھے وہ کس طرح سے ان کو حل کیا، انہیں بتایا،
اور ایک عورت کو کس طرح سے جینا چاہیے، ایک عورت کو کس طرح سے جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ایک عورت کو کس طرح اپنے خاوند کا احترام کرنا چاہیے. مطلب ہر شعبے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا کردار پیش کیا. آج اسی حوالے سے اسی موضوع پہ گفتگو بھی ہوگی اور کلام بھی سنیں گے. آج ہمارے اس پروگرام میں مشہور معروف ذاکرہ اہل بیت ڈنمارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحہ زیدی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بیوی کی ولادت برسالت. ہماری طرف سے بھی، بلکہ اس وقت جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو شہزادی کونین کی ولادت برسالت کی بات ہے. بی بی کی ولادت ہے کہ جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کر آئی. یہ دن بالکل روز عید کے جیسا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے نواز دیا، کہ وہ نعمت خیر کثیر عطا کر دی پروردگار عالم محمد مصطفیٰ کو، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کتاب مجید میں جا بچا کیا. سبحان اللہ، کیا کہنے. اور ڈنمارک سے ہی مشہور معروف جو ہے منقوط خان میرے ساتھ پہلی دفعہ ہدایت ٹی وی کے میرے ساتھ موجود ہیں. زہرا سسٹر مسکان زہرا اور سمن زہرا پہلی دفعہ میرے ساتھ اس پرنور محفل میں اس جشن میں شریک ہیں. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں بیوی کی ولادت برسالت کی. بیوی کے حوالے سے گفتگو کروں گا پہلے فرحہ زیدی صاحبہ کے ساتھ، اس کے بعد کلام سنیں گے محترمہ زہرا سسٹرز جو ڈنمارک سے ہیں اور پہلی دفعہ میرے اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان سے ہم کلام سنیں گے. اور یہ اس میں سب سے پہلے میں محترمہ فرحہ زیدی صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا، شان بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو آغاز ہی کر دیا، تو میں اسی حوالے سے شان بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ کچھ بیان فرمائیے تاکہ ہمارے مومنین جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی جو خواتین دیکھ رہی ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ منزلت اور مقام کیا ہے میری بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ آپ سب کو شہزادی کونین کی ولادت برسالت مبارک ہو، اور ہم سب اپنے وقت کے امام کی درگاہ میں، اپنے امام کی بارگاہ میں، جناب زہرا کے بیٹے کی بارگاہ میں ان کی جدہ کی ولادت برسالت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شان فاطمہ زہرا بیان کی جائے، تو اس کے لیے ایک مختصر عرض کروں گی کہ منقبت اور نعت کہاں بی بی کا ذکر کرتی ہیں. بی بی کی ذکر کے لیے تو حمد خدا ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ کیا ذکر خاتون جنت کریں، بی بی کا قصیدہ تو کتاب مجید پڑھتے ہیں. پروردگار عالم نے، کائنات کے خالق نے، کائنات کے مالک نے، علی کل شیء قدیر نے اپنے کتاب مجید میں جگہ جگہ شہزادی کونین کا تذکرہ کیا ہے. وہ بی بی جسے کوثر کہوں یا قدر کہوں، وہ بی بی جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو منور کر دیا، وہ بی بی کہ جس کا مقام یہ ہے کہ وہ فاطمہ وہ مریم کبریٰ ہیں، کہ وہ مقام پروردگار عالم نے بی بی کو عطا فرمایا کہ جو مقام پروردگار عالم نے جناب مریم کو بھی عطا نہیں کیا. مریم نے کبھی شکم مادر میں اپنے ماں سے گفتگو نہیں کی، اور بی بی کا مقام یہ ہے کہ ابھی شکم مادر میں ہیں، اپنی ماں سے گفتگو کرتی ہیں. ان کے بظاہر ان کے نور سے کائنات منور نہیں ہوئی ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے، مگر بی بی اپنی ماں کے لیے، اپنے بابا کے لیے ڈھارس ہے. بی بی کا وجود کا نور کائنات کو گویا منور کرنے کے لیے بے چین ہے. تمام بڑی قریش کی عورتوں نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ساتھ دے چھوڑ دیا، تو اس وقت بھی خاتون جنت اپنی ماں کے ساتھ ساتھ تھی. اور جب دنیا میں آئی ہے تو وہ مقام پایا، وہ لقب پایا کہ بے اختیار تمام اہل مکہ پکار اٹھے کہ یہ ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ہے.
वो हाँ बेटी रहमतुल आलमीन के घर में रहमत बनकर आई। शिकम में मादर में है तो माँ की ढारस, और जब दुनिया में आ गई तो बाप की माँ कहलाई। ये मुकाम है सुल्तान ज़हरा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और हकीकत में यही है कि बीवी जो है बीवी के आने के बाद से जाहिर है अपने वालिद गिरामी के लिए बाइस रहमत बनी, बाइस ज़ीनत बनी। और बीवी ने बहुत ज़्यादा जो है काम किया अपने वालिद गिरामी के जो पैगाम है, जो अल्लाह रब करीम का पैगाम है, उसे पहुंचाने में अपने वालिद गिरामी के साथ साथ रही। और सिर्फ यही नहीं हुई कि उस वक्त की जो खवातीन, क्योंकि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में जहालत यकीनी तौर पे थी, और अल्लाह के रसूल उस पैगाम को लेके आए और उन जाहिल खवातीन को ये आगाही दी कि उन्हें जीना कैसे है, उन्हें अपने हकूक का हिफाजत कैसे करनी है, उन्हें किस तरह से अपने आप को मनवाना है। और ये काम बीवी ने एहसन और बहुत अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि मतलब इस काम को ऐसे दौर में रह के और ऐसे खवातीन के साथ ताल्लुक रख के बीवी ने वो पैगाम आम किया और उस दौर की खवातीन को स्टैंड किया। आप ये देखिए कि जिस दौर में जहालत का दौर हो, उस दौर में आप ये सोचिए कि कैसे उन जाहिल खवातीन को मतलब इस तरह से पैगाम पहुंचाया जाए कि वो अपने किरदार साजी करना शुरू कर दें और अपनी बेहतरीन जो है किरदार साजी करें। और ये काम बहुत बड़े अरसे का नहीं था, तो बहुत बड़े अरसे का, लेकिन किया बहुत ही मुख्तसर अरसे में, क्योंकि बीबी की हयात तैयबा सिर्फ 18 साल पे हुई थी। और इस 18 साल में बीबी ने किस तरह से इस पैगाम को आम किया, ये गुफ्तगू हमारी जारी है सिस्टर मोहतरमा फरहा जैदी साहिबा से, और मेरे साथ जो है ज़ारा सिस्टर मौजूद है। मैं कहूँगा कि वो इस महफिल में एक बेहतरीन सा कलाम हम उनसे सुनते हैं, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, जग की स्थिति है फातिमा, जग की स्थिति है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। आए हैं हसन बवक्त ज़हर, आए हैं हसन बवक्त ज़हर, असर पड़ रही है फातिमा, असर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए, आगे बढ़ चली है फातिमा,
آگے بڑھ چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جو ملنے لگا، لا الہ جو ملنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ سسٹرس ڈنمارک میں ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت ہی بہترین ماشاء اللہ کلام انہوں نے پڑھا، اللہ رب کریم کو سلام کرتا فرمائے اور اسی طرح دوسرے محمد اور اللہ محمد یہ کرتی رہیں۔ پہلی دفعہ ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام میں مسرت ہے، ایک خوشی کے موقع میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترین ذاکرہ محترمہ فرحہ زیدی صاحبہ۔ میں یہ بھی ڈنمارک سے میں جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو گفتگو جہاں رکی تھی اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بی بی نے ایسے وقت میں تبلیغ دین کی جو انتہائی مشکل دور تھا، اور وہ ظاہر دور ایسا بھی تھا کہ جس میں جو ہے اپنی بیٹیوں کو لوگ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ ایسی قوم، ایسے لوگوں کو، ایسی لوگوں کی تربیت کرنا انتہائی ایک مشکل کام جو کہ بی بی نے انجام دیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ بالکل میں بات کو وہیں سے آگے بڑھاتی چلوں گی، جیسا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس وقت یا اس زمانے میں بی بی کی ولادت ہوئی کہ جہاں بیٹیوں کی ولادت چہرے سیاہ کر دیتی تھی۔ تو ذرا آپ تصور کیجئے اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں، عرب کے حالات کو، اور بی بی سے پہلے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرزند اس دنیا سے جا چکے تھے، تو اہل عرب یا اہل مکہ مسلسل نبی کو ویسے ہی تانے دے رہے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یا آپ کی اولاد زندہ نہیں بچتی، آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ اور ان کا تو یہ گویا تسلیم کر لیا تھا کہ جب محمد کی اولاد نہیں ہوئی نعوذ باللہ، تو جب محمد دنیا سے جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا دین واپس چلا جائے گا، کوئی اللہ کا کلمہ پڑھنے کا نعوذ باللہ نہیں ہوگا۔ تو ذرا آپ خود تصور کیجئے کہ اس زمانے میں، اس ماحول میں، اس وقت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور تمام کائنات کی گویا نظریں نبی پر ہیں، اور جس وقت وہ بابرکت، وہ کہتے ہیں نا بسعادت وقت آیا اور بی بی کے وجود سے کائنات منور ہوئی، تو گویا زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل گیا تھا، گویا تمام اطراف عالم منور اور معطر ہو گیا، ملائکہ کی صفے در صفے خانہ رسول کی جانب چلی، اور گویا جب بی بی کی ولادت بسعادت کے آثار آئے تو اس وقت لوگوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ ہم ہو بہو وہی آثار دیکھ رہے ہیں کہ جو آثار محمد کی ولادت کے وقت نظر آئے، ظاہر دنیا میں نہیں آئی ہے مگر دنیا کو بتا رہی ہیں کہ ہو بہو ہم محمد جیسے ہیں، گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں، کردار میں فاطمہ بنت بالکل ہو بہو محمد کی جیسی ہیں۔ اور جس ولادت بسعادت کا وقت قریب آیا، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ قریش کی عورتوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے رابطہ بالکل منقطع کر دیا تھا، بی بی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور جس وقت ولادت بسعادت کی گھڑیاں آن پہنچی تو بی بی نے عجیب منظر دیکھا۔ گفتگو اس لیے طویل کر رہی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ شان زہرا کیا ہے، اور بی بی نے اس طریقے سے اپنے والدین کا ساتھ دیا، یا گویا تمام قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے بی بی کس طریقے سے سردار بنی ہے کہ جس ولادت کا وقت سعادت قریب آیا تو بی بی خدیجہ نے عجیب منظر دیکھا کہ ان کا حجرہ نور سے منور ہو چکا ہے، کہ گویا ابھی شہر نہیں ہے اور تمام اطراف عالم روشن ہو چکا ہے۔ بی بی نے دیکھا کہ پاک اور مقدس بی بی قریب آئی ہے، اور بی بی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سارا ام الانبیاء ہوں۔ پھر ایک اور بی بی ہے، جناب خدیجہ نے بے اختیار پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں بھی خدمت گزار ہوں۔
میں خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں، میرا نام آسیہ ہے، میں زن فرعون ہوں۔ پھر ایک اور بیوی پر بیوی کی نگاہ پڑی کہ جن کے پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ بیوی خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں بھی خدمت کے لیے آئی ہوں، اللہ نے مجھے عرش سے آج آپ کے در پر بھیجا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں خواہر موسیٰ ہوں۔ پھر بی بی خدیجہ کی نگاہ ایک اور مستور پر پڑی کہ جس کی شان ہی عجب ہے، اور بی بی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں مادر عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں۔ اللہ اکبر، کہ جس بیوی کی خدمت کرنے کے لیے اللہ آسمان سے ان عورتوں کو بھیج دے اور ساتھ ساتھ حوروں کو بھی بھیجے، تو ذرا تصور کیجئے کہ اس بیوی کا مقام کیا ہوگا۔ اور جس وقت بیوی کی ولادت کی خبر رسول خدا کو بحکم جبرائیل دی گئی تو تمام مکے میں یہ غل اٹھا کہ محمد کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، گویا محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، اب کوئی محمد کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ ایک کمزور ناتواں بیٹی اللہ نے محمد کو عطا کر دی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ بیٹی ہے جو مصداق سورہ کوثر ہے۔ انہوں نے بڑا وعدہ کیا تھا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، اور آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور جب وہ بیٹی نبی کو عطا کی گئی تو نبی بار بار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے وہ بیٹی عطا کر دی کہ جو تیری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، عطا کیا۔ اور جہاں لوگوں کے چہرے بیٹیوں کی پیدائش پہ سیاہ ہو جاتے تھے، وہاں رسول کا چہرہ چاند چودھری کے چاند کی مانند چمک رہا ہے۔ رسول نے کہا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ میری امت کو آگ سے چھڑائے گی، اس لیے اس کا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے۔ یہی وہ بی بی ہے کہ جنہیں راضیہ بھی کہا گیا، جنہیں مرضیہ بھی کہا گیا، جنہیں محدثہ بھی کہا گیا، جنہیں کبریٰ بھی کہا گیا۔ یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جنہیں طاہرہ بھی کہا گیا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ شوہر خلیل عصر تو بیٹے ذبی ہیں، شوہر خلیل عصر تو بیٹے ذبی ہیں، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں۔ یہ شان زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور خوبصورت گفتگو جاری ہے محترمہ فرحہ زیدی صاحبہ کے ساتھ، جو کہ ڈینمارک سے میرے ساتھ موجود ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کے نامی سے پروگرام ہے، اور ہم اس میں جو ہے گفتگو کر رہے ہیں بی بی کی شان کے حوالے سے، منزلت کے حوالے سے، کہ پتہ چلے ہماری نئی نسل کو اور ہمارے آنے والی نسل کو بھی وہ جان سکیں کہ کیا منزلت ہے میری بی بی کی، اور کس وقت میں بی بی نے ہوش سنبھالا، اور کس وقت میں اس دنیا میں آئی، کہ جو وقت جیسے کہ محترمہ فرحہ زیدی صاحبہ نے فرمایا کہ وہ عورتوں کی بچیوں کی پیدائش کے اوپر ان کی ماؤں کے جو ہے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، مطلب اتنا خوف ہوتا تھا کہ انہیں زندہ دفنا دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمکتا چمکتا دکھائی دیا، اور یہ پیغام ظاہر اس وقت کی خواتین کے لیے اور آنے والی دنیا آخری دن تک کی خواتین کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو یہ جو ہے رحمت ہے، اور اس رحمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ بی بی کا جو فضیلت اور منزلت سرور کائنات نے بتائی، وہ اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے، اور میرے ساتھ زہرا سسٹرز جو ہیں ڈینمارک سے موجود ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان سے ایک اور کلام سنتے ہیں بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول
نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے جو بلا الہ الا خیر النساء کا لال ہے، خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی نے کیا سجدوں کو اپنے طول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بہترین کلام ایک اور پیش کیا، اور میں یہاں پہ پھر محترمہ فرحات زیدی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے وہ جو حالات تھے، جو واقعات تھے وہاں کے، ہم نے اس پہ ڈسکس کیا. ایک اچھا کلام، بہت ہی خوبصورت کلام زہرا سسٹرز نے پہلا جو پڑھا تھا، اس میں کہا کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مطلب بیوی کی سخاوت کے حوالے سے جو پہچان ہے، جو ظاہر ہے، اور خاص طور پہ بیوی کی والدہ محترمہ کی جو سخاوت ہے، آج جو دین اسلام اس وقت جو ہم تک پہنچا ہے، اور ظاہر ہے آخری دن تک جو پہنچے گا، اس میں بیوی کے ثقافت ان کی اسی کے مرہون منت ہے، اسی کی وجہ سے ہم تک پہنچا. تو تھوڑا سی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی میں چاہوں گا کہ اگر آپ ڈال. جی بڑی اچھی بات کہی کہ سخاوت فاطمہ. تو کیا میں بیوی کی سخاوت کا ذکر کروں کہ گویا کائنات میں رخ بات رہی ہے فاطمہ، گویا کائنات کا ذرہ ذرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں رقص کھا رہا ہے. کہ وہ بیوی جن کی ماں ملکۃ العرب کہلائی، کتنا بلند مقام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا فائدہ مجھے مال خدیجہ سے ہوا ہے اتنا فائدہ اسلام کو شہ نے نہیں پہنچایا. اور جناب ابو طالب، یہ جناب جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت، گویا کہ بیوی ملکۃ العرب تھی. بیوی کی شان بہت ہے کہ تجارت اس وقت مشہور تھی، اور انہوں نے ہر حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور دین خدا کی خاطر اپنا تمام مال قربان کر دیا، اللہ کے دین کی خاطر. تو اسی بیوی کی، اسی ملکۃ العرب کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، کہ گویا صفات میں بیوی کی ہو بہو ماں کی عادتیں ہیں اور ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں ہیں. فاطمہ کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر ہمارے پاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر یا اپنے ماں باپ پر یا اپنے عزیز رشتہ داروں پر استعمال کریں، مگر یہ شان زیادہ ہے کہ بیوی خوب بھوکی رہتی ہے
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے علی بے شک میں فاقے سے ہوں مگر جو کچھ ملے وہ یتیموں کو غریبوں کو اسیروں کو دے دیا جائے اور کیا کوئی کہیں ایک یا دو واقعے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فقط ایک یا دو واقعے ہیں کتنے واقعہ ہیں کتنے تمام مشاہدات ہیں کہ بی بی کی شان سے ادا کر رہی ہیں کہ وہ وقت کہ جب مولائے متقیان اپنے گھر تشریف لائے ہیں اور بی بی سے آ کر کہا کہ اے فاطمہ کچھ کھانے کو ہے تو بی بی نے کس طریقے سے کہا تھا کہ اے علی 2 دن سے بچے فاقے سے ہیں 2 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں میرے بچے فاقے سے ہیں تو میرے مولا نے کہا تھا کہ بی بی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے تو بی بی کا وہ تاریخی جملہ کہ اے علی میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ علی کو کسی امر میں پریشان نہیں کرنا ہاں 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 کہ اے فاطمہ کبھی علی کو کسی امر میں پریشان نہیں کرنا اللہ اکبر یہ ہے کردار فاطمہ میرے مولا نے ہاں یہ جملہ کہا اور کہا کہ بے شک فاطمہ آپ بہترین عورتوں میں سے ہیں آپ ایک میری بہترین زوجہ ہیں اور علی ہاں دوبارہ باہر نکلے کہ کہیں سے کچھ انتظام کر سکیں بچوں کے لیے اور کچھ دیر کے بعد جب میرے مولا مزدوری کر کے واپس آئے تو بی بی نے عجب شان دیکھی کہ علی کے ہاتھ خالی کہا کہ یا علی تو میرے مولا نے وہ کہا کہ اے فاطمہ میں نے محنت مزدوری کر کے ایک دینار چند دینار کمائے اور جب میں واپس آ رہا تھا اور چاہا کہ کچھ اپنے بچوں کے لیے خرید سکوں تو مجھے مقداد نظر آیا اور ان کی حالت کیا تھی کہ ان کے چہرے پر پریشانی تھی ان کے چال میں لڑکراہٹ تھی اور بے تحاشا وہ مجھے پریشان نظر آ رہے تھے کہ میں نے پوچھا کہ مقداد یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے تو کہا کہ امیر المومنین کیا کہوں 2 دن سے بچے فاقے سے ہیں تو اے فاطمہ جو دینار میرے پاس تھا وہ میں نے مقداد کو دے دیا اتنا سنت ہے کہ بی بی نے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا تو دیکھیں یہ ہے شان فاطمہ کہ بچے بھوکے ہیں بی بی خود بھوکی ہیں مگر پھر بھی شکر خدا بندہ کر رہی ہیں پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہی ہیں پروردگار عالم تو نے اس قابل بنایا کہ ہم تیری مخلوق کے کام آ سکیں تو یہ ہے کردار فاطمہ سبحان اللہ کیا کہنے اور حقیقت میں یہی ہے کہ بیوی نے جس طرح سے ساتھ دیا ایز اے زوجہ جو بیوی کا ساتھ ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ دور حاضر میں جو ہماری خواتین ہیں بہت ساری چیزوں میں بہت سی خواتین جو ہے وہ اپنے جو خاوند ہیں ان سے بہت ساری خواہشات کا اظہار کرتی ہیں اور اگر وہ پورا نہ کر سکیں تو بڑی جو ہے ناراض ہوتی ہیں مشکلات ظاہر ہے ان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں تو تھوڑا سا اس حوالے سے بات کی جائے کہ بیوی کا کردار اس حوالے سے ایز اے شوہر کے حوالے سے کہ کس طرح سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھوڑی سی اس پہ اور روشنی میں چاہوں گا تھوڑی ڈالیں تاکہ جو ہمارے اس دور حاضر کی خواتین ہیں وہ بیوی کے اس کردار سے جان سکیں کہ ہمیں کہیں کہیں جو ہے یا مطلب ہر قدم پہ اپنے شوہر کا اپنے خاوند کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں اتنی ہی خواہشات ہم ان سے کریں جتنی وہ انہیں پورا کر سکیں بہت اچھی آپ نے بات کی اور دور حاضر کے حساب سے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ خصوصاً جو آج کا دور ہے اور خصوصاً میں بچیوں کے لیے کہنا چاہوں گی کہ جو بچیاں ینگ جنریشن ہے وہ شاید اس چیز کو سمجھ نہیں رہی ہے کردار فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں کہ بی بی کا کردار کہ کس طریقے سے بی بی قدم بقدم مولائے متقیان کے ساتھ ساتھ ہیں کیا بی کسی چیز کے لیے محتاج تھی یا بی بی کے اختیار میں نہیں تھا کوئی ایسا نہیں ہے بی بی محتاج نہیں تھی بی بی کے اختیار میں سب کچھ تھا مگر بی بی نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو کس طریقے سے ایز اے بیوی یا ایز اے ماں ایز اے بیٹی کس طریقے سے رہنا چاہیے کہ جب رسول خدا کے ساتھ کس طریقے سے بی بی نے اپنے بابا کا ساتھ دیا کہ رسول خدا آتے اور وہ چھوٹی سی بچی بی بی کا سن بہت کم تھا اور جب رسول اٹھا کر گھر آتے تو بی بی کس طریقے سے اپنے بابا کی مدد کیا کرتی تھی بابا کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی وہ بحیثیت بیٹی کردار تھا مگر بحیثیت زوجہ جیسے میں نے ابھی مولا علی کا واقعہ بیان کیا کہ خود بی بی فاقے سے ہیں مگر مولا علی سے نہیں کہا کیونکہ رسول خدا نے نصیحت کی تھی کہ بیٹی کبھی علی کو کسی امر میں پریشان نہیں کرنا اور اس بات کو میں آج کے زمانے سے جوڑوں گی کہ حالات جیسے بھی ہوں اچھے ہوں یا برے ہوں میں خود کہنا چاہوں گی کہ ہر موقع پر اپنے شوہر کا ساتھ دیں
کیونکہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ کامیاب زندگی کا راز ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ ضرور ہر مقام پر اپنے شوہر کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ جو سیرت فاطمہ بھی ہے، ہمارا اسلام بھی ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، اور ایز اے انسانیت بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ساتھ دیں، کیونکہ ہمیں بیوی کے نقش پروردگار عالم ہمیں نقش جناب فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی طریقے سے ساتھ دیں جس طریقے سے بیوی نے اپنے شوہر کا دیا. آپ تمام تاریخیں دیکھ لیں، کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ بی بی کسی لمحے بھی مولا سے الگ ہوئی ہوں. آپ وہ وقت بھی دیکھ لیں کہ زہرا پر لوگ آگ لے کر آ گئے تھے، بی بی نے اس وقت بھی مولا کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اور بی بی کا وہ جملہ کہ میں علی کو تنہا جانے نہیں دوں گی، اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ بی بی ہر مقام پر میرے مولا کے ساتھ رہی ہیں. جس طریقے سے بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اسی طریقے سے بی بی قدم با قدم میرے مولا مشکل کشا کے ساتھ رہی ہیں. تو یہ عظمت فاطمہ الزہرا ہے. جبھی تو کہا، خود علی نے کہا تھا کہ اے فاطمہ آپ ایک بہترین زوجہ ہیں. جبھی تو بی بی کے لیے ہے کہ عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، صدیقہ ہیں، فاطمہ ہیں، زہرا ہیں. میں وہی کہوں گی کہ ہم یا آپ قصیدہ زہرا نہیں پڑھ رہے، قرآن قصیدہ زہرا پڑھ رہا ہے. یہ مقام اور خصوصاً میں بچے کے جو پروگرام دیکھ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں جن کی شادی ہونے والی ہے، کہ بی بی فاطمہ زہرا پر اپنا سایہ سلامت رکھے اور ہر مقام پر اپنے شوہر کا ساتھ دیں. یہ بڑی اچھی بھائی آپ نے بات کی. اسی طریقے سے بچیاں آگے بڑھیں، اللہ ان کو اور مقام میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈنمارک سے بہترین ذاکرہ محترمہ فرحات زیدی صاحبہ موجود ہیں، اور آپ ان کی گفتگو سنیں، اور ہمارے ساتھ ڈنمارک سے ہی بہترین کلام پیش کر رہی ہیں زہرا سسٹرز، مسکان زہرا اور سمرن زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کلام اور ہم ان سے سنتے ہیں. میں چاہوں گا ایک اور کلام آپ سنائیں پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری بیوی اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. اے میری بیوی، اے میری بیوی، آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. کر دے مفروض کا ادا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے. جن کی گودی بھری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا.
اے میری بیوی، اے میری بیوی، بس تو ہی مراد دیتی ہے، تیری چاکھت در الہی کا استعارہ ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جگہ کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے غم سرور، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ اے میری بیوی، اے میری بیوی، تیرے بچوں کا مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے، یا زہرا، یا زہرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے زہرا سسٹرز ڈنمارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہترین کلام ہم ان سے سن رہے ہیں۔ اور پروگرام جو ہے وہ جشن ولادت صادق بی فاطمہ زہرا السلام علیہ کے نامی سے منسوب ہے۔ اور آج کے دن ہم یہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم بیوی کی سیرت سے کس طرح جو ہے آشنا ہوں، کس طرح سے اس کو سمجھیں اور کس طرح اس پہ عمل کریں۔ مطلب ہمارا عمل کرنا بیوی کی حیات طیبہ پہ یقینی طور پہ وسیلہ نجات، مطلب ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ایک وسیلہ ہے ہمارے لیے۔ ان کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کی حیات طیبہ پہ جو ہے کار فرما ہو جائیں اور اس پہ کام کریں تو یقینی طور پہ مشکلات سے نجات ہمیں ملے گی اور جو آنے والی مشکلوں کو جو ہے ہم سہ سکیں گے۔ ایسے وقت میں بیوی نے تربیت اولاد کی کہ جو یقینی طور پہ اس وقت کے دور میں رہنے والے لوگ ظاہر وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، اسلام بڑھ رہا تھا، لیکن تربیت اولاد کے حوالے سے نا آشنائی بہت زیادہ تھی، اس سے کوئی آشنا نہیں تھا۔ لیکن بیوی نے جس طرح سے امام حسن ہے، امام حسین بیوی زینب سلام اللہ بیوی کی جس طرح سے تربیت کی، وہ ایک مثال ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ تھوڑی سی گفتگو میں پھر ایک دفعہ محترمہ فرح زیدی صاحبہ کی طرف جاؤں گا، جاننا چاہوں گا کہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو بیوی نے کام کیا اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا روشنی آپ ڈالیں۔ بے شک تربیت اولاد جو بیوی نے کی ہے کہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ کیسے نگینے بیوی نے پال کے دنیا کو دے دیے کہ وہ بچے کے بیوی کے بچوں ہی کے صدقے میں آج دین اسلام باقی ہے۔ دین اسلام کی وہ میں کون دوڑ رہا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے دوڑ رہا ہے۔ بیوی کی اولاد ہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو باقی رکھا، اور آج بھی اگر دین خدا باقی ہے تو قسم بخدا اولاد زہرا کی وجہ سے باقی ہے۔ بیوی کا ایک بیٹا جو اس کا پردہ غیب نہیں، جو حجت خدا ہے، انہیں کے صدقے میں اللہ مومنین پر اپنا کرم کرتا ہے، اپنی عطا کرتا ہے۔ تو بیوی نے اس طریقے سے اولاد کی تربیت کی، وہ شہزادے کہ جنہیں حسن و حسین کہا گیا، اور وہ بیٹیاں کہ جنہیں زینب ام کلثوم کہا گیا، کہ اگر آپ بیوی کی تربیت دیکھیں تو کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو جناب زینب میں روزے عاشور نظر آئیں۔ جناب زینب جنہیں ثانی زہرا کہا گیا کہ جو ہو بہو رفتار میں گفتار میں بی بی زہرا کے جیسی ہیں۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ بیٹی اولاد اور خصوصاً بیٹیاں ماں کی کاپی ہوتی ہیں، اور یہ کربلا میں ہمیں نظر آیا کہ عورت جنگ نہیں کر سکتی، عورت میدان میں تلوار لے کر جا سکتی، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبوں کی دھار سے تخت یزید کو الٹ دیا، اور یہ زہرا کا اثر تھا۔ زہرا کا اثر اس وقت بھی نظر آیا کہ جب
حسین 3 دن کی بھوک و پیاس میں اپنا سر جھکائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی ذات لائق عبادت فقط پروردگار تیرے علاوہ. اور یہی اثر ہمیں جگہ جگہ نظر آیا. اور یہ تربیت فاطمہ زہرا ہے. کیسی بی بی نے تربیت کی اپنے بچے کی کہ وہ مشہور اور معروف واقعہ کہ جو مجھے لگتا ہے کہ گویا ہر محب اہل بیت جانتا ہے اور ہر محب اہل بیت کو پتہ بھی ہے، مگر قسم بخدا یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں جتنی بار دہرایا جائے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کہ وہ خوبصورت واقعہ کیونکہ آپ نے تربیت اولاد کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے بی بی تربیت کر رہی ہیں کہ جب بی بی خود فاقے سے ہیں اور خود متقیان فاقے سے ہیں. اور نہایت مشہور واقعہ یقیناً ہر ناظرین کو معلوم ہوگا کیونکہ محب اہل بیت میں محبت اہل بیت رکھتے ہیں ہم سب، کہ منت بی بی نے مانی کہ میں روزہ رکھوں گی جب حسنین بیمار ہوئے کہ اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور کس طریقے سے المختصر بی بی نے روزہ رکھا اور ساتھ ساتھ بچوں نے بھی روزہ رکھا. وہی بات ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہی ہماری اولاد کرتی ہے. یہ تربیت زہرا ہے، یہ تربیت فاطمہ ہے. اگر علی خالی ہاتھ آتے ہیں تو بی بی تیوری پر بل ڈال کے نہیں کہتی کہ اے علی آپ کچھ نہیں لائے، بلکہ مسکرا کے خیر مقدم کرتی ہیں کہ اے علی آپ پر فاطمہ کو ناز ہے. اور باخدا یہی تربیت بی بی نے اپنے بچوں کی کہ جب تمام اہل خانہ روزے سے ہیں اور وقت افطار جس وقت دروازے پر دخل باب ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کا تعلق ہوتی ہے کہ نہایت چھوٹے بچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ روزہ افطار کریں تو دروازے پر کوئی سائل آ کر کہتا ہے کہ میں فقیر بھی ہوں، میں اسیر بھی ہوں، میں مسکین بھی ہوں. اور جناب زہرا جناب علی مشکل کشا جس وقت چاہتے ہیں کہ اپنی روٹی دے دے تو بی بی زہرا نے کس طریقے سے کہا تھا کہ علی مجھے نہیں لگتا کہ اس آنے والے مسافر کے لیے ایک روٹی کافی ہوگی، آپ میرا حصہ بھی اس کو دے دیں. اور ہو بہو ماں کی دیکھا دیکھی بچوں نے بھی یہی عمل دہرایا. اور فقط ایک دن نہیں، 2 دن 3 دن اسی طریقے سے روزے رکھے گئے اور ہر بار وقت افطار سائل آتا گیا اور در زہرا سے روٹیاں لیتا گیا. تو یہ ماں کی تربیت ہے کہ جو ماں نے کیا وہی اولاد کر رہی ہے. ماں نے سخاوت دکھائی، وہی نے سخاوت دکھائی تو حسنین سخاوت دکھا رہے ہیں. مگر اللہ نے اس کا اجر کیا عطا کیا کہ 3 دن در زہرا سے روٹیاں گئی ہیں تو اللہ نے انعام میں 30 آیتوں والا سورہ بھیج دیا. سورہ حلقہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شان میں نازل کیا گیا. تو دیکھیں یہ تربیت زہرا جس کا اثر ہمیں جگہ جگہ کربلا کے میدان میں نظر آیا، بعد زہرا نظر آیا، شام کے دربار میں نظر آیا، ہمیں صلح حسن میں نظر آیا. یہ شیر فاطمہ کا اثر، یہ طاقت ہے بی بی کے شیر کہ کس طریقے سے دین بچا تو فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کی وجہ سے بچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں یہاں پہ انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا محترمہ فرحہ زیدی صاحبہ کہ آپ نے بہترین خوبصورت گفتگو فرمائی اس پروگرام کے اندر. اور زہرا سسٹرز کا بڑا ممنون متشکر ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام میں شریک مسرت رہیں اور اس خوشی کے موقع پہ بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے ان سے سنے. اور اس پروگرام کا مقصد جو ہے، ان تمام پروگرامز کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آگاہی دی جائے، بتایا جائے. اور یہی وقت ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں سیرت بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو نہ کہ صرف پڑھیں، سنیں اور اس پہ عمل کریں. کیونکہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد بھی ایسی ہی اولاد ہو کہ دین اسلام کے لیے اپنا جو ہے قربانی پیش کریں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کام انجام دیں اور اس کو جتنا ہو سکے دین اسلام کی خدمت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ پہ سننا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. نجات کا واحد راستہ بی بی کی سیرت پاک ہے، اس سیرت پہ عمل کیا جائے اور اپنے گھروں کو روشن کیا جائے، منور کیا جائے بی بی کی ذکر سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا بھی یہ جو ایام ہے، یہ جو ٹائم ہے جس میں بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ بی بی کے اقوال اور بی بی کی حیات طیبہ پہ بات کریں اور ایک دوسرے کو گھر میں بیٹھ کے، کیونکہ ہم جس دور میں اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن کا دور ہے اور ہم اپنے گھروں میں ہیں اور ان گھروں
میں رہنے کا فائدہ اٹھائیں کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی جو ہے جتنے بھی ہمارے احباب گھر میں ہیں انہیں سیرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آگاہی دیں، اور جو پڑھ سکتا ہے، جتنا پڑھ سکتا ہے وہ ایک دوسرے کو بتائے کہ بی بی کا کتنا بڑا کام ہے، اور خاتون جنت جب تک انہوں نے اس دنیا میں رہیں اور اس 18 سال کی حیات طیبہ میں بی بی نے کس طرح سے ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا خواتین کے اور ان کے حقوق کا محافظ رہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، اس پہ ہمیں بتانا ہے، اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔